بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی صلاۃ النفل، جالسا، بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کے بارے میں فصل۔ والصلاۃ علی الدابۃ، اور نماز پڑھنا سواری پر، سواری پر نماز پڑھنے اور نفل نماز بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں باب فصل ہے۔ یجوز النفل قاعدا مع القدرۃ علی القیام، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے جب بیٹھ کر پڑھنے پر قدرت ہو، بیٹھ کر پڑھنے پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو تو پھر بھی بیٹھ کر فرض نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیا مسئلہ بولا؟ اگر کھڑا ہونے کی طاقت ہو تو پھر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن لہو نصف اجر القائم، لیکن اس بندے کے لیے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں نصف اجر ملتا ہے، آدھا اجر ملتا ہے۔ جائز ہوتا ہے نفل پڑھنا قاعداً بیٹھ کر، مع القدرۃ علی القیام، قیام پر قدرت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے ساتھ۔ لیکن لہو، لیکن اس بندے کے لیے نصف اجر القائم، کھڑا ہونے والے کے اجر کا نصف ہے، یعنی اسے آدھا ثواب ملے گا اگر جو بیٹھ کر پڑھے گا بغیر عذر کے۔ الا من عذر، لیکن اگر عذر ہو، بندہ تھک گیا ہے یا پھر اسے کوئی بیماری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھا تو اسے پورا ثواب حاصل ہوگا۔ وَيَقْعُدُ كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ، اور جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو وہ بیٹھے گا ایسے جیسے کالمتشہد، تشہد یتشہد تشہدا فهو متشہد، تشہد پڑھنے والے کی طرح بیٹھ کے پڑھے۔ وجاز اتمامہ قائدا بعد افتتاحہ قائما، جاز جوز من ہوتا ہے جائز ہونا، اتمام، اتم یتم اتماما مکمل کرنا، قائدا بیٹھ کر مکمل کرنا، بعد افتتاحہ، افتتاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع کرنا، تو شروع کرنے کے بعد قائما کھڑے ہو کر نماز شروع کرنے کے بعد، یعنی نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی تو پھر اسے بیٹھ کر مکمل کرنا جائز ہے۔ جس بندے نے کھڑے ہو کر نفل نماز شروع کی اور ایک رکعت مثلا کھڑے ہو کے پڑھ لی اور پھر بیٹھ گیا تو بیٹھ کر نماز کو مکمل کرنا جائز ہے۔ بلا کراہت، بغیر کراہت کے، مکروہ بھی نہیں ہے کہ نفل نماز کو کھڑے ہو کر شروع کرے اور بیٹھ کر اسے مکمل کرے، تو بغیر کراہت کے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جائز ہے نماز کو مکمل کرنا بیٹھ کر شروع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر بغیر کراہت کے۔ یہ جو لفظی، جب آپ عربی سے پڑھ رہے ہو نا تو آپ نے اس کا ایک تو لفظی ترجمہ آپ نے کیا، لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا، لیکن لفظی ترجمے میں جب آپ نے مسئلہ بتانا ہے تو ترجمہ آپ نے نہیں بتانا، آپ نے اس مسئلے کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا۔ مثلا ابھی میں نے یہ جو مسئلہ بولا ہے، جاز اتمام قائدا بعد الافتتاح قائما بلا کراہت، اب یہ عربی میں جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے تو میں نے اپنے انداز میں بولنا ہے، آسان ترین لفظوں میں مسئلے کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں صورت مسئلہ بیان کرنا، مسئلے کی صورت بیان کرنا، کہ جو بندہ جس بندے نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تو نفل نماز شروع کی تو بیٹھ کر نماز کو مکمل کرے تو اس کے لیے یہ جائز ہے، اور اس میں اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُؤْمِنًا إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ، اور یتنفل راکبًا، سوار ہو کر نفل پڑھے، شہر سے باہر سوار ہو کے نفل پڑھ سکتا ہے، مؤمن، اشارے کے ساتھ، إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ، اس کی سواری جس طرف بھی ہو، دابت ویسے جانور کو کہتے ہیں، جب لوگ جانوروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے تو اگر سواری پر سوار ہو اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، سواری پر سوار ہو کر جدھر مرضی ہو سواری کا منہ ہو تو وہ اشارے کے ساتھ بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ تنفل نفل پڑھنا، راکباً سوار ہو کر، خارج المصری شہر سے باہر، مؤمن آما یومی ایمان کا معنی اشارہ کرنا، مؤمن اشارہ کرتے ہوئے، الی ای جہت جس جہت کی طرف بھی،
توجہت دابۃ، توجہ ہے، توجہ تب متوجہ ہونا، جانا، جس طرف بھی اس کی سواری کی توجہ ہو، اس کی سواری کا منہ ہو، تو وہ اسی طرف منہ کر کے تو اشارے کے ساتھ نفل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز سواری پر اشارے کے ساتھ جس طرف چاہے منہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا بِرُكُوبِهِ، اگر بندہ سواری پہ سوار تھا اور پھر وہ نیچے اتر آیا، سواری پہ سوار تھا اور نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز نیچے اتر آیا تو وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے، نماز کی بنا کر سکتا ہے، یعنی اس سواری والی نماز پر نیچے زمین پر پڑھنے والی نماز کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ لا برکوب ہی، سوار ہونے کے ساتھ بنیاد نہیں رکھ سکتا، مطلب کہ اگر بندہ نیچے زمین پہ نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، تو اور سواری پہ سوار ہو گیا اور اس نماز کے دوران یعنی اس نے سواری پہ سوار ہو گیا تو اب وہ وہیں سے نماز شروع نہیں کر سکتا، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اسے نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اگر سواری پہ سوار تھا تو اترا اور نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز پڑھ رہا تھا، اترا تو وہیں سے نماز پڑھ سکتا ہے، اسی سواری والی نماز پر اس نماز کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اور اگر نیچے نماز پڑھ رہا تھا کہ سواری پر سوار ہو گیا تو اب اس نماز پر جو نیچے پڑھ رہا تھا اس پر سواری والی نماز کی بنیاد نہیں رکھ سکتا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اچھا جی، ولو کان بالنوافل الراتبۃ، اگرچہ وہ سنت موقدہ ہی پڑھ رہا ہو۔ راتب کہتے ہیں موقت سنتوں کو، نوافل میں سے راتب ترتیب سے جنہیں پڑھا جاتا ہے، جن کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جس کی تاکید ہوتی ہے۔ قال ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ ینزل لسنت الفجر لانها آکد من غیرها، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر سواری پہ سوار ہے اور فجر کی سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نوافل میں آئی ہیں، سنتوں کا بیان بھی نوافل میں آتا ہے کیونکہ یہ فرضوں سے زائد جو نماز ہوتی ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی سواری پہ سوار ہے اور اس نے سنتیں پڑھنی ہے فجر کی، تو فجر کی سنتیں جو ہے یہ سواری پر نہیں پڑھ سکتا، یہ نیچے اتر کے پڑھے گا، کیونکہ فجر کی سنتوں کی باقی سنتوں زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، اس وجہ سے ان کو فرائض کی طرح نیچے پڑھے گا۔ لیکن باقی جو سنتیں موقدہ ہیں اگر اس نے سواری پر اشارے کے ساتھ پڑھ لی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر کی سنت موقدہ جو ہے یہ سواری پہ نہیں پڑھ سکتا۔ انہ ینزل لسنت الفجر، فجر کی سنتوں کے لیے وہ سواری سے اترے گا۔ لانہا آکدو، آکدو اصل میں آکدو بروزن افعلو، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کیونکہ ان کی زیادہ تاکید ہے باقی سنتوں سے۔ وجاز للمتطوع اتکاء ولا شیء ان تعب بلا کراہۃ، اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور تھک گیا تو اب وہ ٹیک لگا کر بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کی نماز یہ جائز ہوگی، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ کسی شے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا اور نفل نماز پڑھ رہا ہے یا ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو پڑھ سکتا ہے۔ تطوع یتطوع، جی جی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عذر ہو تو بیٹھ کے پڑھے، ویسے کھڑے ہو کے ہی پڑھے، کیونکہ سنن موقدہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے، صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی سنت ہے، تو بہتر تو ان سب میں یہی ہے نا کہ انہیں کھڑے ہو کے ہی پڑھے، لیکن بیٹھ کے پڑھی تو ہو جائے گی۔ لیکن عام لوگوں میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا کہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو کھڑا ہونا ہی نہیں کسی نے، کھڑی ہونی نہیں کسی نے، سارے دبائی رکھ سے مسئلہ جی ٹھیک ہے جی آنے دو، جلدی جلدی پڑھ۔ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں لیکن عوام میں بیان نہیں کرتے کیونکہ لوگ ان میں زیادہ آسانی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے ٹھیک ہے، انہیں آسانی دینے میں چھوڑ دیتے ہیں نمازیں بھی۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، عذر ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر پورا ملے گا، اگر عذر کے پھر آدھا ثواب ملے گا۔ یہ تو حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو
بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اسے نصف کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں نصف کا ثواب ہوگا. لیکن رسول اللہ علیہ والسلام اگر بیٹھ کے بھی پڑھے تو انہیں پورا ثواب ہے. امت کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا. حضور جس حال میں پڑھے انہیں پورا ثواب ہے. کچھ چیزیں رسول اللہ کی خصوصیت ہے نا جو امت کے لیے نہیں ہے، جو خود رسول اللہ علیہ السلام کے لیے. مثلا حضور پہ نماز تہجد فرض تھی، حضور نماز تہجد لازماً پڑھتے تھے. امت پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں بھی تھی فرض، لیکن حدیث میں موجود ہے کہ حضور تاکید سے پڑھتے تھے اسے. تو حضور یعنی 6 نمازیں پڑھتے تھے. تو کچھ احکام میں رسول اللہ کی خصوصیت ہے جو امت کے لیے جو کام جائز نہیں تھے، اور رسول اللہ کے لیے کچھ کام جائز بھی تھے، کچھ حضور علیہ السلام کے لیے لازم بھی تھے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور نفل نماز پڑھے بیٹھ کے پڑھے تو حضور کو پورا ثواب ہے، امت کو آدھا ثواب. تو جائز ہے تطوع نفل کو کہتے ہیں، طوعن بھی کہتے ہیں. طوعن اصل میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے مرضی، رضا، مرضی سے کوئی کام کرنا. تو متطوع یہ بندہ جو نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، اپنی رضا سے اپنی خوشی سے پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو نفل نماز کو تطوع کہتے ہیں. تو متطوع جو نفل نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے جائز. الاتقاء، اتقا یتقی، اتقان کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، کسی شے پر ٹیک لگانا. ان تعیبہ یا تابو کا معنی ہوتا ہے تھک جانا. اگر وہ تھک جائے تو اس کے لیے ٹیک لگانا جائز ہے، بلا کراہت، بغیر کراہت کے. وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ كُرِهَ فِي الْأَزْهَرِ لِسَاعَةِ الْأَدَبِ، اگر مکروہ نہ ہو، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر بغیر اگر مکروہ نہ، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر ٹیک لگا کے نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے. اساءۃ مانا ہوتا ہے برائی، ادب مانا ادب، ادب کی برائی کی وجہ سے، یعنی بے ادبی کی وجہ سے. کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اتنا تھکا ہوا ہے کہ وہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اپنے زور پہ کھڑا ہو، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور اگر بغیر عذر کے ہو تو مکروہ ہے. اظہر قول کے زیادہ ظاہر قول یہی ہے، لإساءة الادب، بے ادبی کی وجہ سے. ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها، اگر سواری پر کوئی نجاست لگی ہو اور اس کے اوپر بندہ سوار ہے تو سواری کے اوپر نجاست ہونے سے بندے کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لا یمنع نہیں روکتا نماز کے صحیح ہونے کو سواری پر نجاست، ایسی نجاست جو اس پر ہو. یعنی اگر سواری پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ بندہ نجس چیز پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ولو کانت فی السرج والرکابین، اگرچہ وہ جو نجاست ہے نا وہ جانور کی زین پر لگی ہوئی ہو، یا رکاب جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ گھوڑے کے پاؤں پر ہو، تو پھر بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ولا تصح صلاۃ الماشی بالاجماع، چلتے ہوئے، معاشی مشا یمشی مشین کا معنی ہوتا ہے چلنا، تو معاشی چلنے والے کی نماز بالاجماع جائز نہیں ہوتی. یعنی میں چلتے چلتے نماز پڑھ رہا ہوں، زمین پہ چلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ہم جو سواری ہے، مثلا آپ کار میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو نفل نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض گاڑی میں نہیں پڑھ سکتے. اس میں قیام کرنا ضروری ہے، زمین پہ نماز پڑھنی ہے. خاص طور پر جب اپنی گاڑی ہو تو اس وقت تو بندہ روک بھی سکتا ہے اسے. تو اس لیے نوافل تو آپ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی نے فرض پڑھ لیے تو انہیں دوبارہ دہرائے جب سواری سے اترے تو. فصل فی صلاۃ الفرد والواجب علی الدابۃ، کہ فرض نماز اور واجب نماز سواری پر ہونے کے بارے میں فصل. لا یصح علی الدابۃ صلاۃ الفرائض والواجبات، کہ سواری پر، جانور پر فرائض کی نماز اور واجبات کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی. فرائض اور واجبات سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ وطر کی نماز ہے یہ واجب ہے. کل والمنظوری، جس نماز کی نظر مانی ہو، منت مانی ہو، اس کو سواری پر نہیں پڑھ سکتے. وما شارع فیہ نفلا فافسدہ، بندے نے کوئی نفل نماز شروع کی اور اس کو پھر توڑ دیا، اس نماز کی قضا ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو نفل نماز شروع کی تھی اسے توڑ دیا تھا، تو اب اس کی قضا کرنے لگا ہے، اسے دوبارہ پڑھنے لگا ہے، تو اسے بھی
سواری پر نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ نماز بھی اب اس پر واجب ہے۔ جو ویسے شروع تو وہ نہ پڑھتا، نفل تو حرج نہیں تھا، لیکن جب اس نے نفل شروع کیے اور پھر انہیں توڑ دیا تو اب اس پر یہ واجب ہو گئے، انہیں بھی یہ سواری پر نہیں پڑھ سکتا۔ وما شرع فیہ نفلا فافسدہ، جس نے کوئی نفل شروع کیا اور پھر انہیں فاسد کر دیا، توڑ دیا۔ ولا صلاۃ الجنازۃ، نہ ہی سجدہ تلاوت سواری، سجدہ نماز جنازہ سواری پہ پڑھ سکتا ہے۔ فسجدۃ تلیت آیات علی الارض الا لضرورۃ، سجدہ وہ سجدہ کہ تولیت آیات ہوا، جس کی آیات زمین پر تلاوت کی گئی ہو۔ بندے نے تلاوت کی تھی جن آیات کی، سجدے والی آیت کی تلاوت جو ہے وہ زمین پر کی تھی، لیکن سجدہ کر رہا ہے، سواری پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ سواری پہ سجدہ اس کا نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں ظاہر سواری پہ اشارہ ہی کرنا ہے، الا لضرورۃ، لیکن اگر کوئی مجبوری ضرورت ہو تو یہ نمازیں جو ہے سواری پر جائز ہو۔ کا خوف لص علی نفسہ، جیسے چور کا خوف ہو اپنی جان پر، او دابتی اپنی سواری پر، او ثیابی اپنے کپڑوں پر، کہ کوئی چور جو ہے نا اسے مار دے گا، یا اس کے کپڑے چرا لے گا، یا اس کی سواری چرا لے گا اگر وہ سواری سے اترا تو اس لیے یہ اس طرح کی مجبوری ہو تو پھر نماز سواری پہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخوف صابون، کسی درندے کا خوف ہو، او تین المکان، تین کہتے ہیں مٹی کو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں نیچے مٹی یا کیچڑ ہے اور بندہ نیچے اتر نہیں سکتا، اس وجہ سے بھی وہ سواری پہ نماز پڑھ سکتا ہے، واجبات بھی۔ وجموع الدابۃ، سواری اگر سرکش ہو، سرکش کا مطلب کہ اگر نیچے اترے گا گھوڑے سے تو وہ اوپر دوبارہ سوار ہی نہیں ہونے دے گا، وہ یا اونٹ ہے مارتا ہے کاٹتا ہے تو اس کے اوپر سوار نہیں ہونے دے گا وہ، تو اس وجہ سے بھی وہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وآدمی وجدان من یرکبہ لعجزہ، اور سواری سرکش ہے اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو اسے سواری پر سوار کرائے گا۔ عدم ان کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، وجدان واجدہ یاجد وجدان ان کا معنی پایا جانا، میں یار کو یرکبہ جو اس کو سوار کرے گا، جو اس کو سوار کرے گا وہ بندہ بھی نہیں پایا جاتا، کوئی ایسا بندہ بھی نہیں اسے سواری پہ سوار کروائے تھا، وہ سواری پہ نماز پڑھ لے۔ والصلاة فی المحمل علی الدابۃ کالصلاة علیہا سواء کانت سائرۃ و واقفۃ، اگر بندہ سواری کے اوپر محمل رکھا ہوا ہے، کجاوا، اونٹ پہ نا کجاوا رکھتے تھے اور لکڑی کا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑوں کی جیسے خیمہ سا بنا ہوتا ہے اس طرح سے بنا دیتے تھے، تو اس کو محمل کہتے تھے۔ تو اس کے اوپر سواری پڑھنا، اس کے اوپر نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ سواری پہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں اس کجاوے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ زمین کی طرح ہے، زمین کی طرح وہ نہیں ہے، جیسے سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کے اوپر سواری کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے تو وہ سواری پر ہی ہے، تو اس کی نماز سواری پر وہی جو جائز ہوتی ہے وہی نماز اس پہ کجاوے میں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی نفل نماز پڑھ سکتا ہے، فرض واجب نہیں پڑھ سکتا۔ چاہے سواری کھڑی ہو یا چل رہی ہو اور وہ اس کجاوے میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ سواری پر پڑھنے کی طرح ہی ہے۔ وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمَلِ خَشْبَةً حَتَّى بَقِيَ قَرَارُهُ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ بِمَنزِلَةِ الْأَرْضِ فَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِيهِ قَائِمًا، اگر وہ جو کجاوا ہے اس کے نیچے ایک لکڑی کو لگا دی جس کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ کجاوا، اب اس کے اندر نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا بھی صحیح ہے جیسے کہ بندہ زمین کے اوپر پڑھ رہا ہو۔